مومن رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، مومن رشتہ داری کو نبھا کر چلنے والا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں تعلیم دیتا ہے، رشتہ داری کی عظمت سکھاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں تلقین کرتا ہے کہ جس سے بھی زندگی میں رشتہ ہے اس رشتے کو نبھا کر چلے۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا تعارف اس حیثیت سے کروایا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ اہل ایمان کون ہیں؟ کہا اہل ایمان وہ ہے جو زندگی میں رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کل حشر کی عدالت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور قرآن مجید حضرات رشتہ توڑنے کو، رشتہ داری میں دراڑیں پیدا کرنے کو، رشتہ داری میں دوریاں پیدا کرنے کو، رشتہ داری کی محبت کو نفرت سے بدلنے کو بہت بڑے فساد سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد فی الارض کی بڑی مذمت شریعت میں کی ہے، قرآن مجید کے اندر، پیارے نبی نے احادیث میں۔ اور فساد فی الارض کی جو شکلیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا کی جائیں، دوریاں پیدا کی جائیں، رشتوں کو کاٹا جائے۔ اللہ نے کہا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کہا کہ تم سے تو یہی امید ہے، بد کردار انسانوں سے مخاطب ہوگے، منافقوں سے مخاطب ہوگے، کافروں سے مخاطب ہوگے، نافرمانوں سے مخاطب ہوگے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے تو یہی امید ہے کہ اگر زمین میں تم صاحب اختیار بن جاؤ گے، زمین میں تمہیں اقتدار مل جائے گا تو کیا کرو گے؟ تم فساد مچاؤ گے۔ تم کیسے فساد مچاؤ گے؟ تو وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتوں کو کاٹ کر فساد مچاؤ گے، رشتہ داری میں دراڑیں ڈال کے فساد مچاؤ گے، رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کر کے فساد مچاؤ گے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے بہت بڑی وعید سنائی، کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ جو زمین میں صاحب اختیار بننے کے بعد قربتیں پیدا کرنے کے بجائے دوریاں پیدا کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے بجائے رشتوں کو توڑا کرتے ہیں، اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ہیں۔ اللہ کی جانب سے لعنت ہے اس شخص پر جو اس زمین پر رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے، آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صلہ رحمی کا لحاظ رکھا، آپ کس قدر رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے تھے، کتنا اہتمام تھا صلہ رحمی کا آپ کی زندگی میں، کیسے کیسے آپ نے رشتہ داری کو نبھایا ہے۔ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے مخاطب ہوئے، قریش کے کئی قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے خطاب کیا، یا